یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے، ماہ مقدس رمضان المبارک کے بہت ہی پاکیزہ پروگرام پیغام رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ جی ہاں، اس پیغام رمضان میں ہم روزوں کے مسائل اور بھی بہت سارے اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے کہ روزہ رکھ کر اگر توڑ دیتا ہے یا کوئی ایسا کام، کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس پر ہم مکمل بحث کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ ہر بیان کو آپ غور سے سنیں، مسئلے کو آپ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ نے کوئی دین کا مسئلہ پہنچایا، دین کی بات پہنچائی، سامنے والے کا اگر روزہ صحیح ہوتا ہے، اس کی عبادت صحیح ہوتی ہے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا۔ تو آئیے آج بہت اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی توڑ دینے کی اجازت ہے، مگر کب؟ جی ہاں، اسلام جو ہے نا، شریعت جو ہے آسان بھی ہے۔ شریعت اللہ معاف کرے ظالم نہیں ہے۔ اللہ کا قانون انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ اللہ نے جیسے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو بہت آسانیاں ہیں۔ جہاں روزہ رکھنے کی فضیلتیں بتائی ہے، وہیں پر اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو توڑ دینے کی بھی اجازت ہے کچھ وجہ سے۔ تو آئیے تھوڑی سی وہ وجہیں سن لیتے ہیں کہ کون کون سی وجہ ہے جس میں روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ روزہ رکھ لینے کے بعد اتنی شدت کی پیاس لگی یا اتنی شدت کی بھوک لگی کہ لگ رہا ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا، پانی نہ پیا، کھانا نہ کھایا تو پھر جان چلی جائے گی، یا پھر روزہ نہیں توڑا تو بے ہوشی طاری ہو جائے گی، یا پھر اگر روزہ نہیں توڑا تو کوئی ایسا مرض پیدا ہو جائے گا، یا پھر مرض جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ان تمام حالتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی مثال کے طور پر کسی کو تیز بخار آ گیا، بہت تیز بخار آ گیا، یا پیٹ میں یا گردے میں یا کان میں شدید درد ہو رہا ہے۔ جیسے میں جانتا ہوں مجھے بھی پتھری کی تکلیف ہے، لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے پتھری کی تکلیف ہے، شوگر ہے، ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں، لیکن میں نے طے کیا کہ جب تک کہ باڈی صحیح چل رہی ہے، اگر کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑنے کو من نہیں بول رہا ہے، دل نہیں بول رہا ہے، اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت نصیب کرے اور مکمل روزے اللہ نصیب کرے۔ لیکن شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیز بخار آ گیا یا پیٹ میں خطرناک درد ہو رہا ہے یا پتھری امل گئی، جس کو بولتے ہیں خاندیشی میں امل گئی، اور گردے میں خطرناک تکلیف ہو رہی ہے، جن لوگوں کو پتھری ہے وہ اس کی تکلیف کو جانتے ہیں، بڑی ڈینجر، مچھلی کی طرح انسان تڑپتا ہے۔ جیسے مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیں تو وہ تڑپ تڑپ کر مرنے کی پوزیشن میں ہو جاتی ہے۔ تو میں جانتا ہوں مجھے پتھری کی 2 مرتبہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو شریعت نے کتنا آسانی کے ساتھ کہا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ لگ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے ابھی روزہ نہیں توڑا یا دوا نہیں پیا تو پھر درد میں اضافہ ہو جائے گا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ توڑ کر دوا پی لیں۔ ایسے ہی دیکھیں کتنا باریک مسئلہ ہے۔ ایک کسان ہے،
کسان نے دھوپ میں ہل چلایا، پانی چلایا، کھیت میں گیا، یا پھر کوئی مزدور ہے بیچارے نے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے دھوپ میں محنت مزدوری کی، سخت دھوپ میں، ویسے بھی ابھی مئی میں اور اپریل میں روزے آ رہے ہیں، تو سخت دھوپ میں محنت مزدوری کی، اور پھر اس کو اتنی پیاس لگ گئی کہ اگر روزہ اس نے نہیں توڑا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، اسے لگ رہا ہے، تو اس کو بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی اگر کوئی شخص، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں، کسان ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اور وہ خود اتنا غریب ہے کہ کسی سے کام نہیں کرا سکتا، تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے اگر ایسی پوزیشن آ گئی تو۔ لیکن اگر کوئی شخص مزدوری پر ہل چلوا سکتا تھا، یعنی آلریڈی اگر وہ پیسے والا آدمی ہے، مزدوری پر اگر کسی کو ہل چلوا سکتا تھا، یا بغیر دھوپ میں کام کیے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا تھا، اور اس نے صرف پیسے کی لالچ میں ایسا کیا، تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت تو ہے، اگر تکلیف ہو گئی تو اجازت تو ہے، مگر سخت گنہگار ہوگا، یعنی لکھا پنے نہیں چلے گے۔ اگر پیسہ دے کر، اللہ نے طاقت دی کہ پیسہ دے کر وہ مزدوری کروا سکتا ہے، کھیت میں ہل چلوا سکتا ہے، مزدوری کروا سکتا ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ، بچوں کی پرورش کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں روزانہ جو لگتی ہے، اگر اس کے پاس میں اتنی طاقت ہے، تو پھر وہ شخص دوسرے خود مزدوری کرے اور خود تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو روزہ توڑنا پڑے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر بیچارہ مجبور ہے، خود ہی اتنا کمزور ہے یا لاچار ہے کہ وہ دوسروں سے مزدوری نہیں کروا سکتا، اور مزدوری خود نہیں کرے گا، کھیت میں خود نہیں جائے گا، تو پھر گھر کے بچوں کا پیٹ ویٹ کیسے پالے گا؟ اب اگر اس نے روزہ رکھا اور اگر اس کو کام کرنے میں اگر اتنی تکلیف آ گئی کہ وہ روزہ نہیں توڑے تو بے ہوش ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ دوستو، اب یہ جو صورتیں میں نے بیان کی ہے، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اچانک بات پیش آ جائے، کوئی اچانک تکلیف بڑھ جائے، تو روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ مثلا اچانک بیماری بڑھ جائے، بیمار پڑ جائے، یا اچانک اس کو سفر میں نکلنا بہت ضروری ہے اور سفر تکلیف دہ ہے، اس میں روزہ پورا نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، رکھ کر بھی توڑ سکتا ہے۔ یا ایسے ہی حاملہ عورت ہے، حمل والی عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، مگر اس کو یا اس کے بچے کو سخت تکلیف ہو گئی، اسی طرح کوئی بے ہوش ہو گیا یا کوئی پاگل ہو گیا، ان سب صورتوں میں بھی روزہ رکھ کر توڑ دینا جائز ہے، اور اس روزے کے بدلے صرف ایک روزہ پھر رمضان کے بعد اسے قضا رکھنا ہوگا، کفارہ ادا کرنا نہیں ہوگا، یعنی ایک روزہ توڑ دینے پر جو 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں وہ نہیں کرنا پڑے گا، یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہے۔ تو شریعت بڑی آسان بھی ہے، شریعت نے انسانی جان کی قدر بھی کی ہے، انسانی جان کو اہمیت بھی دی ہے، تو اگر ایسی کوئی تکلیف آ جاتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو تفصیل کو غور سے سنیں، تو ایسی تکلیف میں روزہ رکھ کر توڑ دینا جائز ہے، اور اگر توڑ دیا تو پھر رمضان کے بعد میں ایک ہی روزہ اس کو قضا رکھنا پڑے گا، کفارہ یعنی 60 روزے اس کے بدلے میں رکھنا نہیں ہوں گے، ایک روزے کی توڑ دینے کی ایک ہی روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی طاقت، قوت، ہمت، توفیق، ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔